آج آپ کی ملاقات ضلع اکڑا کی دو ایسی ہونہار بچیوں سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ ایک بچی نے امریکہ سے جبکہ دوسری بچی نے کینیڈا سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ والد صاحب انتہائی سادہ طبع انسان ہیں جو کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مسٹر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جی ضلع اکاڑا میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا اور کائنڈلی اس ویڈیو کو ایک شیئر ضرور کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بہن بیٹی کی زندگی بدل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بہن بیٹی کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ آج میرے ساتھ موجود ہے جی عائشہ اور نشا۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ عائشہ ہیں یہ کینیڈا سے گولڈ میڈلسٹ جو ہے، انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے حاصل کیا ہے، اور جو نشا ہے انہوں نے امریکہ سے جو ہے کہ گولڈ میڈل جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عائشہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، کیا فیل کر رہی ہیں کہ ایک پولیس والے کانسٹیبل کی آپ بیٹی ہیں؟ ٹھیک ہے، عموماً ہمارا جیسا معاشرہ ہے، لوگ بڑے نیرو مائنڈیڈ ہیں یہاں پہ، اور ایک کانسٹیبل کو تو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے فرسٹ آف آل، لیکن ایک پولیس جو ہے اس کا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے والدین جو ہے کہ انہوں نے آپ کی پرورش جو ہے وہ کس طریقے سے کی؟ So first of all, I just want to say that thanks to my parents, it's a reality that in our society, daughters are not very appreciated, and they are just saying that they are not very important, and sons are more important than daughters. So I just want to say thanks to my parents that they really appreciated me and they bring up me. So it's a very proud for me, and because I make proud my parents, I'm making my parents proud. So I just want to say that in our society it's not very well appreciated, these things that it's a daughter, she's a daughter and she can't do anything, and he's a son and he can do everything and he can achieve everything. So but alhamdulillah, my parents did not believe in this, and they just believed on their main motive, and they educated us, and especially my mother, because she is a teacher and she educated me when I was a child, and she is also teaching me right now, and not only my curricular activities. Kindly you speak in Urdu language because our community, many people can't understand the English language, so please. جی، میں بالکل یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ماما نے نہ صرف مجھے پڑھائی کی نصابی جو کتابیں ہیں صرف وہ پڑھائی، بلکہ مجھے وہ سبق بھی سکھائے ہیں جو کہ میری عام زندگی میں بہت زیادہ کام آ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کریں، اور میں بچوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کے والدین آپ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک بیٹے سے بڑھ کر، وہ جو وہ بیٹے کے لیے کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جو ہے یہ دکھائیے گا ذرا کیمرے میں، یہ جو میڈل ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اچھا جی، اس کے اندر جو ہے سرٹیفکیٹ ہے، آن کیمرہ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ان کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہے۔ اور اچھا جی، یہ آپ کو جو ہے کہ کس سبجیکٹ میں جو ہے کہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملا؟ کریٹیوٹی تھی انگلش کی، اور ایک سوشل ٹاپک ہمیں دیا گیا تھا میرین لائف پہ، اور اس چیز پہ ہم نے لکھنا تھا اس ٹاپک کو، اور جو ہم کچھ لکھ سکتے تھے وہ امیجنری بھی ہو سکتا تھا اور ایک ریئل لائف سٹوری بھی ہو سکتی تھی، تو اسٹوری کرنا تھا، اور اس اسٹوری میں ہم نے جو ہے بہت سارے ایکسپیکٹس کو ڈسکس کرنا تھا، تو وہ ڈسکس کیا جو کہ مجھے لگے کہ یہ اہم ہو سکتے ہیں، لائک پولیوشن، ایکسٹنکٹ لائف اور انڈینجرڈ اسپیشیز۔ آپ نے کس پہ لکھا تھا؟ میں نے میرین لائف پہ فشز پہ لکھا تھا، آپٹیپس اینڈ الیکٹرک ویل اینڈ آل دوز اسپیشیز، اور ایک اسٹوری بنائی تھی۔ تو مجھے بچپن سے ہی ان چیزوں میں، پلانٹس میں اور میرین لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی رہا ہے، تو اسی لیے ماشاءاللہ جی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس وقت ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے اور گولڈ میڈل بھی ہے۔ آئیے عائشہ سے بات کرتے ہیں جن کے پاس امریکہ سے جو ہے گولڈ میڈل ہے۔ فرسٹ آف آل آپ اپنا دکھائیے گا، سرٹیفکیٹ دکھائیے گا، اور اس کے یہ جی ان کا سرٹیفکیٹ ہے، انہوں نے کافی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ اوپر لیمینیشن بھی جو ہے کہ کروائی ہے انہوں نے۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ کیا؟ السلام علیکم، this is Minisha Abdullah, and here I'm going to tell you about my achievements. I won a gold medal in the quiz competition, in HRCA competition. It was a quiz competition conducted by America, and it was simply a quiz competition and a science contest. I prepared it, and I prepared my whole exam, and I won a gold medal with the grace of Allah Almighty.
अच्छा जी, दूसरी भी लड़कियां जो हैं वो भी जो है कि स्टडी कर रही हैं, आपके साथ ही कर रही हैं, क्या उनमें भी इतना जज्बा कभी आपने देखा है, या आप लोग ज़रा हटके हैं, आप लोग सब इन चीज़ों पे जो है कि नज़र रखते हैं? क्योंकि बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जो कि ऐसी अचीवमेंट्स चाहती हैं और गोल्ड मेडल जो है वो हासिल करना चाहती हैं, या आप में कुछ अलग था जो आप हर चीज़ पे नज़र रखती थी, कौन सा कंपटीशन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? No, I don't think that there is a very specialty in me. I think that all girls are equal. All are equal. But I realize one thing that some daughters are some girls and the daughters. Some daughters are not supported by their parents. They have the goals. They want to achieve many things in their life, but they are not supported by their parents. So I want to give an important message to the parents, who are especially the parents of the daughters. Please put your trust in your daughters. Don't put your daughters in shade. Give confidence to your daughters. Please support your daughters, and then you will see that how they will become a proud not only for you but for all Pakistan. आपके कहने का मतलब यही है कि आपको जितनी सपोर्ट मिली, अगर आज कोई चीज़ आपने अचीव की है तो ये सारी आपके पेरेंट्स की जो है कि मेहनत है? Yeah, I want to give all credit to my parents and my teachers as well. My teachers encouraged me and they helped to prepare my exam, my quiz competition. Otherwise, I don't think that I can do it. This is all because of my teachers and my parents. They supported me and they feel me that I can achieve it. ठीक है, वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहाई थी सादा तबा इंसान है, एक बरेश आदमी है वो, और आपकी जो वालदा है वो तो गवर्नमेंट टीचर है। जब गोल्ड मेडल मिला तो वालिद साहब की क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? उर्दू में बताएं ताकि जो फीलिंग्स होती हैं ना वो उर्दू में ही जो है अच्छी लगती हैं। रोए होंगे वैसे वाले साहब? नहीं बिल्कुल नहीं रोए, बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। खुशी के आंसू तो आते हैं ना? खुशी के आंसू आते हैं, उन्हें भी आए थे, मामा को भी आए थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उन्होंने बचपन से ही हमें ऐसे फील करवाया था कि हम उनके लिए बेटों से बढ़ के हैं। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और वो इतना खुश थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे और वो यही दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हर बेटी को इस काबिल करे, हर बेटी ऐसी हो। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे जो डीपीओ साहब हैं मंसूर अमान राना साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं बड़ी वायरल हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस के ऑफिशियल पेज पे वो चल रही हैं और एक डीपीओ साहब ने आपके लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपको बुलाया है, अप्रिशिएट किया। आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल, सो क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? First of all, I want to say that I'm very thankful to you, Sir DPO Mansoor Aman. I'm really very inspired by you. You are really a very good man. I'm very inspired by you and your VN as well. Your VN is very, very, very good. And I hope that the other officers that will come in future, they will also follow your VN. You are an inspiration for all of us, for all the officers that will come in the future in Pakistan. So as you appreciated me and encouraged me, you supported me, this is all because of you that I am now giving an interview to the public, and I'm very thankful to you. Thank you for encouraging me, and your VN is very good. I have no words to explain your inspiration, to explain your VN. You're very nice man. You're a very gentleman. Thank you. ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ डीपीओ मंसूर अमान राना साहब को, क्योंकि इस तरह का मैंने बहुत कम देखा है बड़े लोगों को जो कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट पे आयशा मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारा एरिया बहुत नैरो माइंडेड एरिया है, ठीक है? लड़कियाँ ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो टिकटॉक के ऊपर, मतलब सब नहीं, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, चले अगर वो सोशल मीडिया में नहीं भी हैं तो वो दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं, ठीक है? तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं? So I just want to say, please focus on your studies, because nothing is more important than your study in today's era. As you know, the world is becoming more and more modern. So please, in this contemporary era, I just want to say them, please focus on your studies and make your parents proud, and don't fall for world's, and world's bad and other society, and don't hear others' negative points, because negativity is everywhere around you. So just make your negativity as your strength and just work on your skills that you have, because nobody is perfect by birth. Everybody, every dog has its day. It's a famous proverb of English, and it's really inspired me. And it's also a famous proverb that every dark cloud has a silver lining. So please, girls, focus on what you have and make your parents proud. उन दोनों बहनों के वालिद और वालदा मेरे साथ मौजूद हैं
اور آئی ریئلی اپریشیٹ یہی وہ پیرنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے. یہ عبداللہ صاحب ہیں, یہ انتہائی سادہ طبع انسان ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. اور اس سائڈ پہ ان دونوں بہنوں کی والدہ موجود ہیں جو کہ خود ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ تو لڑکیوں کو کہتے ہیں جی گھر کے کام سیکھ لو, سلائی سیکھ لو, کھانا بنانا سیکھ لو, فیوچر میں آپ کے کام آئے گا. اور آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو امریکہ اور کینیڈا کے خواب دکھا دیے. جی میں شروع سے ہی اس میں تھی کہ بھی میری بچیاں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ بھی وہ گھریلو کاموں میں الجھ کے تو اپنی دوسری ایکٹیویٹی چھوڑ دیں. گھر کے کام بھی آنے چاہیے بچیوں کو, کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی قابلیت بھی بہت ضروری تھی. اور یہی تھی کہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ بھی آج وہ لندن جا رہی ہے, اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے. تو ہم نے ان کو کبھی ایسا فیل ہونے ہی نہیں دیا کہ یہ ایک لڑکی ہیں اور ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں. ہم نے ان کو ہمیشہ کانفیڈنس دیا کہ بھی نہیں, تم لڑکی نہیں, لڑکوں کے برابر چل سکتی ہو. تم اپنے اتنی محنت کرو کہ بھی تم اپنے گھر, فیملی, ملک اور ہر چیز کا نام روشن کر سکتی ہو. بڑے کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے لڑکیوں کے خواب پورے ہونے دیتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. فیملی کا کیا رسپانس ہے؟ کچھ لوگوں کو تو اچھا لگا ہوگا اور کچھ لوگوں کو ویسے آگ لگ گئی ہوگی, ایسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ جی. اچھا انکل جی آپ بتائیں, ماشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی. ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے, اور اس ٹائم ایک کے پاس کینیڈا سے جو ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, ایک جو ہیں کہ امریکہ سے ہیں. اچھا کیسا لگا آپ کو کہ جب آپ پتہ چلا کہ آپ کی بیٹیاں نے ماشاءاللہ اتنی اچیومنٹ حاصل کی ہے, کیا فیلنگ تھی اس ٹائم, کیا محسوس ہوا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مجھے اس چیز کی انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ پاپا میں نے بھی گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے, تو میں بہت زیادہ خوش تھا. اور اللہ کا شکر ہے آج جس مقام پہ میری بیٹی جا رہی ہے لندن, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بھی اتنی زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ دے گا. محنت محنت اور محنت بس. آپ کو آپ کی 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے جی. تو آپ کی جو ہے مسز وہ بھی بتا رہی ہیں اور آپ کی بیٹیوں نے بھی بتایا ہے کہ آپ نے ان تینوں کو بیٹوں کی طرح ہی پالا ہے. بالکل, میں نے ان سے کہا تھا بھی آپ بیٹی نہیں بلکہ میرے بیٹے ہیں, اور میں نے ان سے ہر طرح کی سپورٹ دی تھی بھی جیسے بھی تعلیم حاصل کرو میں آپ کو کرواؤں گا, کبھی آپ کے تعلیم کے معاملات میں آپ کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا. اور آج انہوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. آج میں بہت خوش ہوں. بڑی بات ہے جی کہ پولیس کی ڈیوٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے بھی پولیس کی ڈیوٹی رہتی ہے. ابھی جو ہے وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے پولیس کی ڈیوٹی جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی رہتی ہے, اور انہوں نے دن رات محنت کی ہے. اور آج اپنی بچیوں کو انہوں نے اس پوزیشن پہ لایا ہے کہ ہر بندے کے منہ پہ ان کی تعریف ہے, چاہے وہ ان کے کوئی فیملی ممبرز ہیں یا ٹیچرز ہیں, کوئی ریلیٹیوز ہیں, تو سب لوگ جو ہیں انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے چینلز ان کا جو ہے کہ انٹرویو کر چکے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اسپیشلی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ماں باپ کی اور ٹیچر کی سپورٹ سے ہی ہوتی ہیں. اگر ماں باپ ہی نہیں سپورٹ کرتا تو کبھی بھی بچیاں جو ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتی. تھینکس الاٹ فار واچنگ می جی. کائنڈلی اس ویڈیو کو ایک دفعہ شیئر کر دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.